الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، آج میں پھر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اس فکر کو لے کر کے جو ہم اپنی نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں، جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو ہم قرآن مجید امام صاحب سے سنتے ہیں، کیا ہمیں ان دعاؤں کی سمجھ بھی آتی ہے یا صرف جو رٹا لگایا ہوا ہے بس اسی کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کیا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاس اتنا تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی ان دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں جن دعاؤں کو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں؟ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، جب ہم دونوں سجدوں کے درمیان میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے۔ ٹھیک ہے، صرف اس فکر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ ایک عظیم زبردست ایک پیکج ہے، ایک کورس ہے کہ ان لوگوں کے لیے خصوصاً جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، جن کے پاس ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ وہ نکال سکتے ہیں یا ہفتے میں صرف 2 گھنٹے وہ نکال سکتے ہیں، پورا ہفتہ وہ مصروفیت میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا میں نے اعلان کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، اب بھی میں یہی اعلان کروں گا کہ ایک ایسا کورس کہ آپ پورے قرآن مجید کے 50% الفاظ کو بڑی آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید ہی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے اور ہماری زندگی گزر جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ وہ کتاب جس کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اتنا آسان اس ذکر کو نازل کیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور کوئی ہے تم میں جو اسے نصیحت حاصل کرے، کوئی تم میں ہے کوئی نصیحت حاصل کرے؟ ہم نے کتنا آسان، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ 4 مرتبہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے سورہ قمر میں۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی جب یہ اعلان کیا تھا تو آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق بخشی اور انہوں نے اپنا نام لکھوایا تھا، انہوں نے نہ صرف اپنا نام لکھوایا بلکہ انہوں نے باقاعدہ گروپ بنا کر واٹس ایپ میں انہوں نے وہ بھی جوائن کیا اور انہوں نے کہا ہم ریڈی ہیں، ہم جب بھی آپ قرآن کی کلاس شروع کرتے ہیں ہم لوگ موجود ہیں، ہم لوگ جوائن کریں گے۔ تو میں مزید باقی ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی آگے بڑھیں اور قرآن مجید کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا پلان بنا لیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا پلان نہیں بنائیں گے، پڑھنے کا سمجھنے کا پلان نہیں بنائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ پڑھنے کا پلان خود بخود بن جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، اپنی نمازوں کی دعاؤں کو سمجھنے کا اگر آپ نے پلان نہیں بنایا تو پھر نہ پڑھنے کا پلان خود ہی بن جائے گا۔ میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ جس طرح انگلش میں ایک مشہور جو مقولہ ہے کہ if we fail to plan we plan to fail، اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہیں تو ناکامی کا پلان خود بخود بن جائے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کی آپ کو طلب ہے اور آپ نے اپنے روم میں کھانا بنانے کا اہتمام ہی نہیں کیا، پلان ہی نہیں کیا، آپ نے شاپنگ ہی نہیں کی، آپ نے سبزی ہی نہیں لی، آپ نے روٹیاں ہی نہیں لی، نہ آپ نے آٹا لیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کچھ پلان ہی نہیں کیا کھانا کھانے کا تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھوکا رہنے کا پلان کر لیا۔ بھوکا رہنے کا پلان خود بخود بن جائے گا، اس کو بنانے کی، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کھانے کا پلان نہیں بنایا تو بھوکا رہنے کا پلان خود بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا پلان ہی نہیں بنایا اپنی زندگی میں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں کب پلان بنے گا؟ کب پلان بنے گا؟ پھر خود بخود ناکامی کا پلان بن جائے گا۔ پھر اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، امام صاحب جو بھی تلاوت کر رہے ہوں ان کے الفاظ کو ہم سمجھنا شروع کر دیں۔
اور ہم جو اپنی نمازوں میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں, رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں, سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں, ان ساری باتوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور یار ہمیں دنیا کے سارے کام آتے ہیں, دنیا کے سارے, کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہمیں دنیا کا آتا ہے, لیکن اگر نہیں آتا تو بدقسمتی سے قرآن نہیں آتا, جو ایک انقلابی کتاب ہے قرآن, اس کو ہم نے صرف ثواب کی کتاب بنا کے رکھ دیا, جو زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والی کتاب ہے. اس کتاب کو سمجھنے کا ہم بالکل پلان ہی نہیں کرتے. لہٰذا میں آپ تمام بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پیکیج کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, اپنا نام رجسٹریشن کروائیں, اپنا نام رجسٹر کروائیں. جیسے ہی کوئی تعداد پوری ہوتی ہے انشاءاللہ انتظامیہ کی اجازت سے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس باقاعدہ شروع کریں گے. اور آپ صرف 10 کلاسوں کے اندر آپ دیکھیں گے 50% قرآنی الفاظ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ اپنی نمازوں, یہ سارے پورا سلیبس کیا ہے, صرف آپ کی نماز ہے. اگر آپ اپنی نماز کو سمجھ کر پڑھیں گے, وہی نماز کے اندر جو الفاظ ہیں یہی الفاظ تکرار کے ساتھ پورے قرآن مجید میں 50% قرآن مجید کے الفاظ کو کور کرتے ہیں. 50% قرآنی کے الفاظ, یعنی میں نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا کیلکولیٹ کیا تھا کہ جس طرح 600 پیجز ہیں قرآن مجید کے اندر, ہر پیج میں 15 لائنز ہیں, ہر لائن میں کتنے ورڈز ہیں, جو اوسطن ورڈز ہیں وہ 9 الفاظ ہیں. 9 الفاظ میں سے 9 کا اگر آپ ضرب دیں 15 کو 130 تقریباً کہہ لیں, راؤنڈ اباؤٹ 135 یا 130 تک, 130 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 600 پیجز کے ساتھ, پورے قرآن مجید میں 78,000 ورڈز بنتے ہیں, تقریباً 78,000 الفاظ بنتے ہیں. اگر آپ یہ جو کورس کریں گے لیول 1 کریں گے, اس کا 50% الفاظ ویسے ہی آپ کور کر لیں گے. اس میں اسپیشل 140 ورڈز ایسے ہیں, صرف 125 الفاظ ایسے ہیں جو پورے قرآن مجید میں 40,000 بار آئے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور قرآن مجید سیکھنا انتہائی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت زیادہ آسان ہے. آپ کو ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے دینے ہیں, پورے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے دینے ہیں جو آپ کو چھٹی ہوتی ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سمجھنا صرف آسان نہیں بلکہ بہترین عمل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. لہٰذا میں اسی دعوت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو آپ آگے بڑھیے اور رجسٹریشن کروائیے. کچھ بھائیوں نے اپنے نام لکھوائے ہوئے ہیں, باقی بھی انشاءاللہ جب تعداد پوری ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہاں پہ میں جب آیا, ایک بابا جی نے کہا تھا کہ 2 باتیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ سلام بہت جلدی امام سے پہلے پھیر دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پانی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے پئیں, بائیں ہاتھ سے نہ پئیں. یہ 2 اعلان تھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین یا رب العالمین.